الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، دین اسلام میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، یاد رکھنا، آگے تک پہنچانا ان افراد کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کو تر و تازہ رکھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ بظاہر تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے گستاخ بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے اور ان کے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو محدث العصر کہلاتے ہیں، وہ کس طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کی توہین کرتے ہیں اور اپنے من پسند انداز میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لیتے ہیں، اور جو ان کے عقیدے اور ان کے نظریے پر حدیث نہ آئے اس کو جعلی اور اس حدیث کی توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اصول گھڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کے من پسند عقیدے پر وہ حدیث آئے تو وہ اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، اور ان کے من پسند عقیدے پر وہ حدیث نہ آئے تو اس کو جعلی موضوع اور ایسے بے رخ الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں حافظ زبیر علی زئی۔ انجینئر مرزا انہی کا چیلا ہے، اور انہی نے حافظ زبیر علی زئی نے مرزا کو غلط راستے پر لگایا، خود گمراہ ہوا اور اس نے مرزا کو گمراہ کیا، اور جتنا گناہ مرزا اٹھا رہا ہے گستاخیاں کر کے، تو یہ سارا گناہ اس حافظ زبیر علی زئی کے سر پر جا رہا ہے۔ یہ وہابیوں کا بہت بڑا مولوی تھا، مر گیا۔ آج میں آپ کو اس کی جو تحکیم ہے، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، یہ لکھا ہے حافظ زبیر علی زئی۔ اس نے احادیث پر حکم لگایا ہے کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس نے اسلوب یہ بتایا کہ یہ اسنادہ ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور اس حدیث کی جو ہے وہ سند صحیح ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، یہ آپ مارکیٹ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ شروع میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسلوب کیا بنایا ہے، یہ دیکھ لیں۔ پہلی حدیث ہے اسنادہ حسن، اسنادہ حسن، کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، اسنادہ حسن، یعنی اس نے اپنا ایک طریقہ کار بتایا کہ بھئی یہ سند جو ہے نا وہ حسن ہے۔ دوسری حدیث ہے اسنادہ ضعیف، یہ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف یا حدیث حسن، بلکہ اس نے کیا لکھا ہے، اسنادہ ضعیف اسنادہ حسن۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں تیسری حدیث ہے اسنادہ ضعیف، اسنادہ ضعیف۔ اس کے بعد جناب یہ دیکھیں آپ، یہ مسلم کی آ گئی، پھر نیچے ہے اسنادہ صحیح۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے اپنا طریقہ کار یہ شروع کیا ہے کہ جناب حدیث کی یہ سند صحیح ہے، حدیث کی یہ سند حسن ہے، اور حدیث کی یہ سند ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سند ضعیف ہو لیکن کسی اور سند سے وہ حدیث صحیح ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح۔ لیکن اس نے جو اسلوب اپنایا ہے کتاب کے اسٹارٹ سے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا کہ جناب یہ سند ضعیف ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا خائن ہے، جب اس کے من پسند عقیدے پر کوئی بات آتی ہے تو پھر کہتا ہے صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وہ سند کا ذکر نہیں کرتا چونکہ وہ سند ضعیف ہوتی ہے۔ اگر وہاں سند ضعیف کہہ دے
تو اس کی ماں مر جائے، اس کا عقیدہ وہ ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن جو اہل سنت کے عقیدے پر حدیث ہوگی اس کو صحیح نہیں کہے گا، حالانکہ ہوگی صحیح لیکن یہ اس کو صحیح نہیں کہے گا، ہوگی حسن یہ اس کو حسن نہیں کہے گا۔ یہ ان کے دھوکے بازیاں ہیں، یعنی جو ان کے من پسند عقیدے پر آ جائے وہ حدیث کو اسناد نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے حدیث صحیح، یا صحیح یہ حدیث صحیح ہے۔ میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں بھی آپ کو حدیث دکھاؤں گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بارے میں حدیث آئے تو یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے، بلکہ کہیں گے اسناد صحیح یا اسناد ضعیف۔ وہاں ان کا اسلوب وہی ہوتا ہے پرانا، لیکن جب ان کے اپنے عقیدے کا بات آ جائے تو یہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے 755 نمبر حدیث ہے۔ اب یہاں لکھا ہے اسناد حسن، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو میرے دائیں ہاتھ کو پھر آپ نے بائیں کے اوپر رکھ لیا۔ اب نیچے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے، ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اب اس کے نیچے لکھا اسناد ضعیف۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آگے دیکھیں، بالکل اس کے سامنے روایت ہے، بالکل سامنے، کہ جناب ان طاؤس کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، اس کو پکڑا، اور علی صدرہ سینے پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، وہو فی الصلاۃ آپ نماز میں تھے۔ نیچے لکھا تخریج صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ اب دیکھو اصول بدل گیا، پیچھے کیا آ رہا تھا؟ اسناد حسن، اسناد ضعیف، اب کیا آ گیا؟ صحیح آ گیا، یعنی ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اب نیچے کیا لکھتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں یہ مراسیل علی ابی داؤد میں ہے، وسند ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ بھئی آپ نے کیوں نہیں وہ اسلوب اپنایا؟ یہ دھوکہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مسلک پہ لانی تھی نا۔ سند ضعیف کیونکہ طاؤس جو تابعی ہے، طاؤس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور سینے کے اوپر رکھا، تو طاؤس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو تابعی ہے، صحابی ہے نہیں۔ اب یہ روایت جو تھی یہ مرسل تھی، اور ان کے نزدیک یہ ضعیف روایت تھی، لکھنا تھا اسناد ضعیف، لیکن اس نے کیا لکھ دیا؟ صحیح۔ اچھا آگے کیا دھوکہ دیتا ہے یہ دیکھیں، کہتا ہے وللحدیث شاہد عند احمد، کہ مسند احمد میں اس کے شواہد ہیں، اس لیے وسند حسن، اور وہ جو مسند احمد میں حدیث ہے وہ جناب حسن ہے، اسی وجہ سے سہل حدیث، یہ حدیث صحیح ہو گئی۔ کتنا بڑا یہ فراڈیا آدمی تھا کہ مسند احمد میں حدیث حسن تھی، اب یہ حدیث ہے ضعیف، یعنی حسن کے ساتھ ضعیف مل گئی تو جناب صحیح ہو گئی، یعنی ایک ضعیف حدیث کی تائید کی حسن حدیث نے تو وہ صحیح ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ چلو ضعیف کی تائید حسن نے کی تو حسن ہونی چاہیے نا، نہیں وہ صحیح ہو گئی، اور وہ تائید ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں وہ تائید نہیں ہے، وہ شواہد نہیں ہے اس کا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی، شاہد ہوتا ہے گواہ۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ جناب ایک شہر ہے پاکستان میں، اس کا نام ہے لاہور، لیکن وہ بندہ اتنا اس کا اچھا نہیں تھا، یعنی کہ وہ جھوٹ بھی بول لیتا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، مضبوط بندہ نہیں تھا، تو آپ نے یقین نہیں کرنا اس پر۔ لیکن پھر جب کسی اور نے آپ کو بتایا، معتبر شخص نے آپ کو بتایا کہ ہاں جی پاکستان میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے لاہور، تو اب دوسرے بندے کی گواہی آ گئی پہلے بندے پر، تو اس لیے پہلے بندے کی بات صحیح ہو گئی، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ اس کا شاہد ہے ہی نہیں، مطلب جھوٹ کس طرح بولتے ہیں، اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جس کا شاہد ہے اس کو انہوں نے شاہد نہیں بنایا، اور جس کا شاہد نہیں ہے اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ شاہد بنا دیا۔
وہ حدیث بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور ان کے دھوکے آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح یہ دھوکہ کرتے ہیں اور کس طرح عوام کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ریسرچ پیپر انشاءاللہ میں آپ کو کسی موقع پر بھیجوں گا۔ یہ ہے جناب، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا شاہد ہے۔ قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ینصرف عن یمینی، آپ دائیں پھرے، وعن یساری، اور آپ بائیں پھرے۔ بس اتنا میں نے دیکھا۔ نہ نماز کا ذکر ہے یا نہ کسی چیز کا ذکر ہے، شاہد کیسے ہو گیا بھئی؟ ایسے آپ علیہ السلام دائیں پھرے، کبھی بائیں پھرے، تو جناب کہتے ہیں یہ اس کا، جناب یہ کیا ہے، یہ اس کا شاہد ہے بھی۔ نہ نماز کا ذکر ہے نہ کسی حیت کا ذکر ہے، یہ شاہد کیسے بن گیا؟ یہ ہے اس کے دھوکے۔ اس جھوٹے شاہد پر انہوں نے جناب علی اس حدیث کو کیا بنا دیا، کہا جناب یہ صحیح ہے۔ ضعیف حسن کے ساتھ مل کے صحیح ہو گئی، اور جو اس نے پیچھے جو روایت اس نے بیان کی ہے جس کا شاہد موجود ہے وہ آپ کو میں دکھانے والا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کہ السنت وضع الکف الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا جائے ناف کے نیچے۔ اس کا شاہد السنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے رسغ، یعنی اس کلائی سے پکڑتے تھے۔ جب آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، کلائی سے پکڑیں گے، تو آپ کا لا محالہ ہاتھ آپ کا ناف کے نیچے آئے گا۔ یہ شاہد موجود ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ھذا اسناد صحیح، ھذا اسناد صحیح، اور یہ روایت ہے 2333۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہیں، ضرب بید الیمنی علی رسغ الایسر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑتے، گٹے سے پکڑتے، یعنی یہاں سے پکڑتے، دائیں ہاتھ کو بائیں سے یہاں سے پکڑتے۔ جب آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے یہاں سے پکڑیں گے تو یہ ظاہر ہے یہ ناف کے نیچے آئے گا۔ یہ اس کا تھا شاہد۔ تو یہاں یہ بھول گئے شاہد۔ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح دھوکے دے کے کہتے جناب یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس طرح دھوکے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور اسی پر آپ کو دھوکہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح لوگ حدیث کا نام لے کے دھوکے دیتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ اب وہاں دیکھا آپ نے، کہتا ہے طاؤس کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، تو اس لیے جناب یہ حدیث کیا ہے تو ضعیف، لیکن اس کا شاہد ہے مسند احمد میں، تو اس وجہ سے حدیث بن گئی صحیح۔ اچھا یہ آپ کا اسلوب ہو گیا نا۔ اب یہ بھی اسلوب آپ کا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی حدیث آ جائے، اگر اس کی سند ضعیف ہو اور دوسری سند اس کی بخاری میں ہو، واقعہ وہی ہو، تو شاہد ہونا چاہیے۔ اسلوب تو ایک ہی ہونا چاہیے کہ وہ شاہد ہو گیا اس کا، اور وہ حدیث ہونی چاہیے صحیح، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے جناب ابن تیمیہ نے لکھی ہے، کتاب الاربعین، ٹھیک ہے۔ اب حافظ زبیر الزئی نے اس پر حکم لگایا کہ یہ اس میں کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 94 پر آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 94، ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کھجور کے تنے کا رونا۔ اب اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے دن پشت کی طرف سے ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے لیے ایک ممبر بنا دو جس کی 2 سیڑھیاں ہوں۔ پھر جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو لکڑی یعنی کھجور کے تنے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اچھا یہ بخاری میں بھی روایت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے دھوکے کس طرح ہیں۔ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مسجد میں تھا، پھر میں نے لکڑی کو فرط محبت میں مبتلا کی طرح روتے سنا، پھر وہ لکڑی روتی رہی حتیٰ کہ آپ اتر کر اس کے سینے سے لگا لیا تو وہ چپ ہو گئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے، پھر فرماتے اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے
اس کی وجہ سے لکڑی آپ کے شوق میں رونے لگی تھی، لہٰذا تم پر یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق رکھو۔ تحقیق و تخریج سند ضعیف، سند کیا ہے اس کی؟ ضعیف ہے۔ اچھا سند ضعیف، اس کا شاہد تو ہے نا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ اپنے اس اسلوب سے کہ جناب صحیح ہوں، سند اس کی ضعیف ہے، جس طرح پیچھے اس نے لکھا ہے سند ضعیف ہے، لیکن اس کا وہ کہتا ہے شاہد ہے، وہ جعلی شاہد اس نے بنایا، چلے مان لیتے اس کا شاہد ہے۔ اسلوب ایک ہونا چاہیے نا۔ آپ کے اپنے عقیدے پر بات آئی ہے اور آپ کہتے ہیں جو سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، جعلی شاہد آپ نے بنا لی ہے۔ اس پر میں الگ سے انشاءاللہ ایک لائیو سٹریم کروں گا کہ کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جو سنت طریقہ ہے ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے کا یا ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا، جس کو امام ترمذی نے بھی قبول کیا ہے اور پسند کیا ہے، اس کو چھوڑ کے ایک جعلی شاہد بنا کے دھوکہ کیسے دیتے ہیں، اس پر الگ سے ایک لائیو سٹریم ہوگی۔ لیکن آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے ساتھ مذاق کیسے کرتے ہیں، حدیثوں کو جعلی کیسے بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو مرزا جیلمی کہتا ہے نا جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں، یہ اس کے پیچھے چل کے اس کا اندھا مقلد بن کے چلتا ہے، یہ تحقیق نہیں کرتا کہ اس نے کیا کام کیا ہوا ہے، اس نے کس طرح دھوکے دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہتا ہے سند ضعیف، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، حالانکہ اس کا شاہد پکا شاہد بخاری میں موجود ہے۔ تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہاں یہ ہونا چاہیے جناب سند تو ضعیف ہے، جس طرح وہاں اس نے لکھا، جو میں نے آپ کو دکھایا۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر یہ اس کے دل میں عشق ہوتا، محبت ہوتی، اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ سند۔ تو اس وجہ سے یہ روایت کیا ہو گئی ہے؟ صحیح روایت ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم اس کو سند ضعیف نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کا شاہد موجود ہے، یہ بخاری میں ہے۔ 3583 نمبر یہ روایت آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہی واقعہ موجود ہے، 3583، اور ابن عمر سے روایت ہے۔ اور متروک ہوتا ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہیں فیہ نظر، تو سخت ضعیف اور متروک راوی ہونے کے باوجود حافظ زبیر علی زئی نے اس روایت کو کہا جناب یہ روایت حسن ہے، سخت ضعیف۔ دیکھیں یہ لکھا ہے زیاد بن ربی کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فیہ نظر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کو میں دکھاؤں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان۔ اب دیکھیں محدثین کس طرح تحقیق کرتے ہیں، اور یہ جہلا جو اپنے آپ کو محدث العصر کہتے ہیں اور جاہلوں کے سردار، یہ کس طرح تحقیق کرتے ہیں۔ یہ ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس کا ہے 24۔ وہ اس روایت کو لائے ہیں۔ علمی گفتگو ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو بار بار دھوکہ دیتے ہیں نا کہ تم بدعتیں شروع کرتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ دیا، تو آپ نے اسے ڈانٹ دیا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ جہلم کا چھوکرا اکثر اس اپنے بابے کے پیچھے جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ مکتبہ شاملہ میں 8882، 8883 اور 8884 یہ تین روایتیں ہیں۔ اور یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں 9335، 9336 اور 9327۔ اچھا پہلی جو روایت ہے 8335، اس میں کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، فحمد اللہ، اور اس نے اللہ کی حمد کی، فقال ابن عمر، تو ابن عمر نے اسے کہا تو نے بخل کیا، تو نے نبی علیہ السلام پر سلام کیوں نہیں پڑھا، تو نے اللہ کی حمد تو کی لیکن تو نے درود کیوں نہیں پڑھا نبی علیہ السلام پر۔ اچھا دوسری ہے نیچے وہ بھی اس طرح، ایک آدمی کو چھینک آئی، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو فقال عبداللہ بن عمر کہا لو تممتہا، اگر تو اس کو مکمل کر لیتا، والسلام علی رسول اللہ کہتا تو یہ بہتر تھا، تمہیں اس طرح کہنا چاہیے۔
یہ اگر آپ یہ روایتیں یاد رکھ لیں گے نا تو آپ وہابیوں کی جڑوں کو آپ کاٹ کے پھینک دیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابن عمر نے جناب اس بندے کو چھینک مارنے والے ایک بندے کو ڈانٹا تھا، یہ ذرا دیکھ لیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ ابن عمر نے کہا تم نے والسلام علی رسول اللہ کیوں نہیں کہا۔ اب تیسری روایت جو ترمذی میں ہے وہ یہ لاتے ہیں کہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو اس طرح ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، تو ہمیں الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ اب رزلٹ کیا نکالتے ہیں یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں محققین وہابی، یہ کہتے ہیں نام بابی نابی، تو پکا وہابیوں کا چیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاسنادان اولان، دو پہلی سندیں جس میں ابن عمر اس شخص کو کہتے ہیں بھئی تو نے ہم تو کیے نبی علیہ السلام پر درود اور سلام کیوں نہیں پڑھا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد بن ربی، یہ دو پہلی جو روایتیں ہیں یہ زیادہ صحیح ہیں زیاد بن ربی کی روایت جو ترمذی میں بھی ہے، اور اس میں دلالت یہ ہے کہ اس میں زیاد بن ربی کو خطا ہوئی ہے، زیاد بن ربی نے الٹا سمجھ لیا ہے۔ ابن عمر نے تو اس بندے کو کہا کہ جناب آپ کو سلام کرنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے، درود بھی پڑھنا چاہیے۔ زیاد بن ربی کو خطا ہوئی، اس نے الٹی بات کر دی کہ جناب آپ نے سلام کیوں پڑھا۔ اور فرماتے ہیں قال البخاری فی نظر، بخاری کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، اور نظر کے بارے میں کفایت اللہ سنابلی کی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اب واضح کیا ہوا، امام ترمذی نے حسن نہیں کہا بلکہ کہا کہ زیاد بن ربی اس میں، اور امام بہقی کہتے ہیں کہ زیاد بن ربی یہ ضعیف ہے، اس کو خطا لاحق ہوئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اس میں نظر ہے، یہ متروک ہے۔ وہ متروک ضعیف راوی والی روایت اٹھا کے اس کو حسن بنا دیتے ہیں۔ یہ آج کا مقدمہ ہے کہ یہ لوگ ضعیف روایتوں کو کسی اور پر بدعت کے فتوے لگانے کے لیے ضعیف روایتوں کو صحیح کرتے ہیں اور صحیح روایتوں کو جعلی کہتے ہیں۔ یہ دو اوپر صحیح روایتیں تھیں جس میں ابن عمر نے اس بندے کو کہا تھا کہ جناب آپ کو والسلام علی رسول اللہ بھی کہنا چاہیے، نبی علیہ السلام پر درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ تو زیاد بن ربی نے فرماتے الٹا سمجھ لیا ہے، اس کو خطا ہوئی ہے، اس لیے امام بخاری کہتے ہیں فی نظر، یہ متروک راوی ہے، تو متروک ضعیف راوی کی روایت کو یہ حسن بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ جناب اہل سنت پر انہوں نے یہ جو ہے وہ کہنا تھا اہل سنت کو، جناب آپ بدعت کرتے ہیں۔ دیکھیں بدعتی کے بارے میں ابن عمر کیا کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ جناب آپ والسلام علی رسول اللہ نہ کہیں، آپ درود نہ پڑھیں، تو ایک لفظ بھی آگے بڑھانے والا بدعتی ہو جاتا ہے۔ وہ ضعیف روایت کو لے کے صحیح روایت کو چھوڑنے والے کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ تو یہ باتیں آپ کو میں اب پانچویں مثال، جیسے 5 مثالیں دینی تھی میں نے آپ کو، 5 مثالیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان میں نے آپ کو حدیث سنائی، تو وہ آپ کے حصول برکت کے لیے۔ تو اب یہ 5ویں یہ ہے جناب اس زبیر علی زئی کی کتاب نور العینین، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ نور العینین، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پر صفحہ نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر اس کا ہے 152۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن جابر، ضعیف راوی ہے، جابر یمامی، کہتے ہیں کہ جابر یمامی ضعیف راوی ہے، اور پوری نیچے کہتے ہیں فلاں 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 نے اس پر جرح کی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ائمہ مسلمین و مومنین کی عظیم اکثریت نے اس کے برے حافظے، اختلاط اور تلقین گیری اور الحاق فی الکتب کی وجہ سے ضعیف متروک قرار دیا ہے کہ کتابوں میں اپنی چیزیں ڈالتا ہے، اس لیے جابر یمامی ضعیف اور متروک ہے۔ یہ اپنی کتاب نور العینین میں لکھتا ہے، جلد 1 اور صفحہ نمبر 52۔ اور اس کا فراڈ دیکھیں، یہی جابر یمامی جب یہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے سے کتابیں چوری کر کے لے جاتے تھے۔ اب کہتا ہے جناب جابر یمامی کہتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے وہ چوری کرتے تھے، اس لیے اس پر حکم یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک طرف کہتا ہے کہ عظیم
محدثین اور جناب مومنین یہ کہتے ہیں کہ جابر یمامی متروک ہے، اور وہی متروک شخص جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ گڑے تو کہتا ہے اب یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اب یہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں اس کے ڈرامے اور اس کے دھوکے کے کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے تضاد بھی اکٹھے کیے، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ایک ٹائم پر بھیجیں گے۔ تضاد نمبر 6، شیخ زبیر اپنی کتاب نور العینین میں صفحہ نمبر 152 اور 153 پہ لکھتے ہیں کہ راوی محمد بن جابر یمامی ضعیف تھا۔ ائمہ مسلمین اور مومنین کی ایک عظیم جماعت نے اسے ضعیف و متروک کہا ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا۔ اور دوسری طرف اپنی کتاب جز القراءت صفحہ نمبر 241 پہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب جز القراءت صفحہ نمبر 241 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن جابر یمامی خود کہتا تھا کہ سارے کا ابو حنیفہ کتب حماد منی، کہ ابو حنیفہ نے مجھ سے حماد کی کتابیں چرائی ہیں۔ تو صحیح ہن، واہ جی واہ، کمال دیکھے۔ ایک طرف کہتا ہے جابر امامی جب بات کرے تو وہ متروک ہے، وہ ضعیف ہے، وہ باتیں گھڑتا ہے، اور جب امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات کرے جناب اس کی سند ضعیف ہو گئی۔ بھئی ایک متروک راوی کہ جس کو ائمہ محدثین نے متروک کہا ہے، اس کی وہ سند میں آ جائے تو وہ سند صحیح کیسے ہو جاتی ہے؟ کیسے ہو جاتی صحیح؟ یہ دھوکے ہیں، یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح اپنی چیزوں کو گھڑتے ہیں، کس طرح یہ کلابازیاں کھاتے ہیں، کس طرح دھوکے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سند اس کی صحیح ہے، معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ اس وجہ سے مدلس تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دن آپ دیکھیں نا کہ جابر یمامی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے میرے سے کتابیں چوری کی تھیں، تو اس لیے جناب اس کی سند بھی صحیح ہے، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں، کیونکہ یہ دماغی مریض ہوتے ہیں۔ یہ پکا ایک دماغی مریض تھا، اور اپنی کتاب نور العینین میں لکھتا ہے کہ جناب جابر یمامی ضعیف ہے۔ جابر یمامی کون ہے؟ ضعیف ہے۔ اور نیچے لکھتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ائمہ مسلم مومن کی عظیم اکثریت نے اس کے برے حافظے، اختلاط، تلقین گیری اور الحاق فی الکتب کی وجہ سے، کتابیں میں اپنی چیزیں ڈالتا تھا، اس وجہ سے ضعیف متروک قرار دیا۔ ائمہ مسلمین مومنین اس کو ضعیف متروک قرار دیتے ہیں، خود لکھتا ہے۔ اور دوسری کتاب میں کہتا ہے کہ جابر امامی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے میرے سے کتابیں چوری کی۔ واہ جی واہ، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آج میں نے آپ کو 5 مثالیں دی، یہ ہیں چور، یہ حدیثوں پر حکم لگاتے ہیں کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ ان چوروں کے کہنے پر مرزا چھوکرا کہتا ہے جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ چھوکرے خود تحقیق کی ہے اس چھوکرے نے؟ کوئی تحقیق نہیں کی، جاہل چھوکرا، ان پڑھ چھوکرا، ایسے جاہلوں کے پیچھے، ایسے متعصب لوگوں کے پیچھے جب جاتا ہے تو یہ رزلٹ آتا ہے۔ دوستو میں نے آپ کو یہ چند مثالیں دکھائیں اور بتائیں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا اس کے مزید دھوکے، اس کے مزید فراڈ، کہ کس طرح یہ لوگ فراڈ اور دھوکے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم